السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ امریکہ میں ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ابھی حال ہی میں ایک ایسا واقعہ منظر عام پر آیا کہ جس کے بعد یقیناً ہر کسی میں ایک خوف ہے، غصہ بھی ہے کہ کیا اس طرح سے ایک ایسے ملک میں جو انسانیت کی بات کرتا ہے، جو قانون کی بات کرتا ہے، وہاں پر ایک ایسے ملک میں کیا ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں، اور صرف اس بات پر کہ آپ کا تعلق ایشیا سے ہے، آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اس تفصیل کو بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اور یہ جو تفصیل میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، یہ تفصیل بہت ہی دلچسپ ہے۔ پہلے والا جو حصہ ہے تفصیل کا وہ تو یقیناً تکلیف دہ ہے، افسوس ہوگا آپ کو سن کر، لیکن جو اگلا حصہ ہے تفصیل کا کہ کس طرح سے کسی نے یہ صرف ثابت کرنے کے لیے کہ میں امریکی ہوں، ایشیا سے میرا تعلق ضرور آئے لیکن میں امریکی ہوں، وہ قصہ، وہ تفصیل سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ اب کس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کو اپنا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ پیٹریوٹک ہیں اور امریکہ میں رہتے ہوئے امریکی ہی ہیں، ان کو کیا کچھ کرنا پڑا ہے۔ سب سے پہلے وہ تفصیل کہ جس میں وہ ویڈیو منظر عام پر آئی کہ ایک خاتون کے جن کی عمر 65 سال ہے، جی ہاں، ضعیف خاتون، عمر 65 سال، امریکہ میں نیو یارک شہر میں سینٹر آف دا سٹی، یعنی کہ شہر کے مرکز میں، جس کو مینہٹن کہا جاتا ہے، اور مینہٹن میں مختلف ایونیوز ہیں، ان میں سے ایک ایونیو 9th ایونیو پہ ایک بلڈنگ کے باہر سے وہ گزر رہی تھی کہ اس خاتون کو ایک شخص نے سب سے پہلے لات ماری اور پھر اس کے بعد اس کو زمین پر گرانے کے بعد اس پر مکوں کی بارش کر دی اور اس کو شدید زخمی کر دیا۔ اور یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ دکھنے میں اس کی جو شکل ہے، جو اس کی رنگت ہے، وہ ایشیائی ہے، یعنی کہ اس کا تعلق ایشیا سے ہے یا اس کے آباء و اجداد کا تعلق ایشیا سے ہے۔ اور اس کو جب مار پیٹ یہ کی گئی تو اس کو مار پیٹ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ تمہارا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم یہاں کی نہیں ہو، تمہارا یہاں پر رہنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ کہہ کر اس کے ساتھ یہ مار پیٹ کی گئی اور اس پر اور بھی طرح طرح کے جملے استعمال کیے گئے۔ اور یہ جب سب ہو رہا تھا تو ہم یہ جانتے ہیں مغربی دنیا کے بارے میں کہ جی وہاں پر بڑا احساس کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب کبھی کسی نے اگر سڑک بھی پار کرنی ہے تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، سڑک پار کسی نے کرنی ہے اور کوئی گاڑی لے کے گزر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے کے گزر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے وہ اور گاڑی تیز کر دیتے ہیں یا وہ اور موٹر سائیکل تیز کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے مین سڑک پر آنا ہے اور آپ آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جی کوئی مین سڑک پر آنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو آتے ہوئے دیکھ کے اور گاڑی تیز کر دیں گے۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کوئی آپ کو رستہ دے دے تو آپ اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کریں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، شاید 1% یا 0.5% ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں جو شکریہ ادا کر دیتے ہیں، ورنہ شکریہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہاں بھی رستہ دے دیا کہ تو کیا کیا، ٹھیک ہے بس بھائی میں نے نکلنا تھا میں نکل گیا، یہ اپروچ ہے۔ تو وہاں پر یہ سب نہیں ہوتا ہے، وہاں پر رستہ دیا جاتا ہے۔ کوئی دروازہ کھول کے اگر نکل رہا ہے اور آگے سے سامنے سے کوئی اور آ رہا ہے تو وہ اخلاقاً دروازے پہ یوں ہاتھ رکھ دیں گے کہ تاکہ وہ بھی آ جائیں اور وہ ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ سب وہاں پر ہوتا ہے، اور وہاں پر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسی کچھ چیز ہوگی کہ ایک ضعیف خاتون کو ایک آدمی دن کی روشنی میں مار پیٹ کر رہا ہے، اس پر تشدد کر رہا ہے، اس کو لات مار کے گرا دیا، اور وہاں پر کوئی دیکھ رہا ہوگا یہ سب اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس ویڈیو میں جو منظر عام پر آئی اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب اس خاتون کے ساتھ یہ سب ہوا تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں پر اس بلڈنگ میں جس کی اندر ڈیوٹی تھی، سامنے ہی شیشے کے دروازے کے اس پار وہ کھڑا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کس طرح سے ایک عورت پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، لیکن اس نے جا کر اس عورت کی مدد کرنے کے بجائے اسی بلڈنگ کے دروازے کو ہی بند کر دیا، جس پر بعد میں اس کمپنی نے اس سیکیورٹی گارڈ کو، اس اہلکار کو معطل بھی کر دیا ہے اور پھر معافی بھی مانگی گئی ہے۔ لیکن کیا یہ معافی مانگ لینا کافی ہے؟ یہ وہ سوچ کی عکاسی کر رہا ہے کہ ایک طرف ایک سوچ ہے کہ آپ کا تعلق ایشیا سے ہے تو لہٰذا آپ کو آ کر مارا پیٹا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کا تعلق یہاں پر نہیں ہے، یو ڈونٹ بلانگ ہیئر، اور دوسری طرف ایک سیکیورٹی گارڈ یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور وہ اس پر کچھ نہیں کر رہا ہے، ایک قدم تک نہیں اس نے آگے بڑھایا، اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، منہ موڑ لیا اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ حالات ہیں وہاں پر۔ اور یہ سب حالات کیوں ہیں؟ یہ سب حالات اس وجہ سے ہیں، وہ وجہ آپ کو بتانے سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ایک اور پھر تفصیل بھی بتا دوں
کہ اس واقعے کے ساتھ ساتھ، اور کچھ اعداد و شمار بھی آپ کو بتا دوں، کہ اس واقعے کے ساتھ ساتھ پھر ایک نیو یارک سٹی کے اندر ہی سب وے ٹرین جو گزرتی ہے، جس طرح لندن میں اس کو لندن انڈر گراؤنڈ کہا جاتا ہے، امریکہ میں نیو یارک میں اس کو سب وے کہا جاتا ہے، سب وے ٹرین کے اندر بھی اسی طرح سے ایک شخص کو مارا پیٹا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بھی ایشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی شکل و صورت بھی دیکھ کر یہی پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی یہ گورا نہیں ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ ایشیائی ہے۔ تو ایشیائی ہونے کے ناطے اس کو بھی مارا پیٹا گیا، اور اتنا مارا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو امریکہ جہاں پر ہر کوئی کہتا ہے جی سیکیورٹی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، اور ہر کسی کے برابر حقوق ہیں، وہاں پر حقوق کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر لوگوں کو اس طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور پوچھنے والا کیوں نہیں ہے کوئی، یہ میں بات کیوں بتاؤں، یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک اور تیسرا واقعہ بتاؤں گا، جس میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ دلچسپ واقعہ ہے، کہ اس میں تفصیل بتانے والے نے بتا دیا ہے کہ کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر اس کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ ان دونوں واقعات کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے، ابھی تو جو بائیڈن امریکی صدر ہیں، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکی صدر تھے تو انہوں نے لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھانا شروع کر دی تھی، خاص طور پہ جب یہ کرونا وائرس آیا، اور ان کا یہ کہنا تھا یہ چائنیز وائرس ہے، یعنی کہ یہ ایشیا کی طرف سے، یہ چائنا کی طرف سے دیا گیا ہے، یا جس طرح سے کوئی پلانٹ کیا گیا ہے، کوئی سازش کی گئی ہے امریکیوں کے خلاف۔ تو لوگوں کو آپ نے یہ ذہن میں بات بٹھا کے وہاں کے رہنے والے امریکیوں کو، جو اور امریکی ہیں لیکن وہ ان کا جو آباء و اجداد کا تعلق ہے وہ ایشیا سے رہا ہے، تو لہٰذا ان کی شکل و صورت بھی ویسی ان ایشیائی لوگوں کے خلاف کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ریسسٹ ایکٹیویٹیز اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پچھلے ایک سال میں اعداد و شمار کے مطابق تقریباً کوئی 3800 واقعات ایسے ہوئے ہیں، اور اس سال میں سن 2021 میں جنوری سے لے کے اب تک نیو یارک شہر کے اندر بھی تقریباً 28 ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو میں دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ دلچسپ واقعہ لی وانگ کا ہے، جو 18 سال پہلے امریکہ آیا، اور 18 سال پہلے جب امریکہ آیا تو آنے کے بعد اس نے کچھ اور سوچا تھا، اس کا کچھ اور ارادہ تھا کہ مستقبل میں اپنا کچھ اور کریئر بنائے گا، لیکن اس کے ساتھ شکاگو میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر اس پر تشدد کیا گیا، اس کو مارا پیٹا گیا، اور پھر جو مار پیٹ کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا، وہ چھوٹ گئے، آزاد گھومتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنا کریئر کسی اور طرف لے کے جاؤں گا، اور پھر اس نے 20 سال سروس کی۔ یہ لی وانگ کے الفاظ ہیں کہ اس نے 20 سال سروس کی امریکی ملٹری میں، اور وہاں سے پھر وہ ریٹائر ہوا، اور اس کے کہنے کے مطابق 24 گھنٹے اور 7 کے 7 دن وہ کام کرتا رہا، اور یہ سب اس نے امریکہ کے لیے کیا۔ اور وہ کرنے کے بعد وہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اب وہ ایک آفس بیرر ہے، اور ایک ٹاؤن آفس کا وہ رکن ہے، اور وہاں پر یہ تمام تر تفصیل بتاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اب میں یہ جب سب تفصیل بتا رہا ہوں تو ایک ایسے موقع پہ بتا رہا ہوں کہ جب اب مجھ سے یہ مزید اس طرح کے رویے اور اس طرح کے معاملات برداشت نہیں ہو رہے ہیں، میری برداشت سے باہر ہو چکے ہیں، کہ کیا کرنا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی اتنا ہی امریکی ہوں جتنا کہ کوئی اور امریکی ہے، کہ جس طرح سے ایشیائی لوگوں کے ساتھ جو اب سلوک کیا جا رہا ہے، جو یہ تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی اتنا ہی امریکی ہوں، میرے امریکی ہونے پہ یا میرے محب وطن ہونے پر یا میری لائلٹی پر جو ہے وہ شک نہ کیا جائے۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے 18 سال کی عمر میں امریکہ آیا ہوں، اور امریکہ میں جتنی میں نے اب تک زندگی بسر کی ہے، میں 69 ایئرز میری ایج ہے، میں نے یہاں پر زیادہ وقت صرف کیا ہے بنسبت اس وقت کے کہ جو میں نے اس ملک میں صرف کیا کہ جہاں سے میرے آباء و اجداد کا تعلق تھا۔ تو میں بالکل بھی کسی بھی طرح سے کوئی کم امریکی نہیں ہوں۔ اور پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اتنا ہی امریکی ہوں، اس نے وہیں پر اس ٹاؤن آفس میں اس بریفنگ کے دوران یہ تمام تر تفصیل بتاتے ہوئے اپنی پہلے ٹائی کھولی، پھر شرٹ کے بٹن کھولے اور شرٹ اتاری، اور اس نے اپنی چھاتی دکھائی کہ یہ میری چھاتی دیکھیے، کہ جو میری چھاتی پہ یہ نشانات ہیں، جو سکارز ہیں، یہ امریکہ کے لیے ہیں، اور جب میں امریکی فوج کا حصہ تھا تو یہ اس وقت کے یہ زخم ہیں، یہ وہ سکارز ہیں۔ تو بتائیے کہ کیا اس سے بھی زیادہ مجھے کچھ کرنا ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اتنا ہی امریکی ہوں کہ جتنا کہ کوئی اور ہے؟ یہ وہ تمام حالات ہیں جن کا سامنا امریکہ میں رہنے والے ایشیائی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس پر حکومت کو وہاں پر فوری طور پر کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے ہوں گے، تاکہ یہ جو ایک لہر سی بن چکی ہے وہاں پر ان واقعات میں، ان تشدد زدہ واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے،
ان واقعات کو فوری طور پر روکا جائے تاکہ لوگوں کو اس طرح سے اپنے امریکی ہونے کے ثبوت نہ دینے پڑیں، جیسا کہ لی وانگ نے اپنی تفصیل بتاتے ہوئے کہ میں نے اس ملک میں کتنا وقت گزارا اور کہاں کہاں وقت گزارا اور پھر میں نے کیا کیا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور اب چونکہ معاملہ سر سے پانی گزر رہا تھا تو مجھے اب یہ سب کہنا پڑ رہا ہے، بولنا پڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے زخم دکھا دیے، اپنے سکارز دکھا دیے۔ اس تفصیل کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔